السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کرتی ہوں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر، اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک اور ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی زندگی کی تمام نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ اچھا، میں نے 3 ویڈیو میں بلوچستان میں ابتدائی افسانہ نگاری کے حوالے سے ویڈیو اپلوڈ کی تھی، تو ان میں اس کے ساتھ ہی میں نے ایک اور بھی آپ سے بات کی تھی کہ یہ جو افسانہ نگاری تھی وہ 1947 سے پہلے کی افسانہ نگاری تھی۔ تو آج جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ 1947 کے بعد جو بلوچستان میں افسانہ نگاری کی گئی اس میں کیا تھا اور کون سے جو مصنف تھے وہ زیادہ سرفہرست تھے۔ تو بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ 1947 میں برصغیر کی تقسیم کے نتیجے میں وہ لوگ جنہیں صدیوں کی جمی جمائی تہذیب، روایات اور اپنے آباء و اجداد کی زمین کو خیر باد کہنا پڑا، نئی تہذیب اور نئے ماحول کے ساتھ خود کو اس ماحول میں فوری طور پر جذب نہیں کر سکے۔ تہذیب کے ٹوٹنے اور بکھرنے کا کرب ان کی تحریروں میں ابھر کے سامنے آیا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں، ویڈیو لمبی نہیں کرنا چاہ رہی ہوں تو یہ آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں، اسی کو دیکھ لیجئے گا آپ۔ تو جب ہم بات کرتے ہیں کہ 1947 کے بعد لکھنے والے بیشتر افسانہ نگاروں میں انتظار حسین اور قرۃ العین حیدر سرفہرست ہیں۔ بلوچستان میں افسانہ نگاری کا یہ دور 1947 کے بعد شروع ہوا۔ اس میں انور رومان نام شامل ہیں جو افسانہ نگاری میں جن کا نام سرفہرست ہیں۔ ان کے بارے میں میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی کہ یہ کس طرح کے شاعر ہیں، انہوں نے شاعری بھی کی، انہوں نے افسانہ نگاری بھی کی، انہوں نے ڈرامہ نگاری بھی کی۔ یہ بھی آپ کو انفارمیشن دیتی جاؤں کہ انہوں نے افسانہ نگاری بھی کی تھی۔ تو افسانہ نگاری، ڈرامہ نگاری اور اس کے ساتھ ساتھ شاعری بھی، ان کے حوالے سے بھی میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کر دی ہوئی ہے کہ ان کا مزاج کیا تھا، ان کی شاعری کیسی تھی۔ تو ان کی جو افسانہ نگاری تھی وہ سب سے پہلے افسانہ ان کا ویر ناگ تھا جو 1947 میں زمانے میں شائع ہوا، جو اس وقت کا ایک اخبار تھا، یا آپ ڈائجسٹ کہہ لیں یا آپ ایک میگزین کہہ لیں، اس وقت کے زمانے میں شائع ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر کیا میں پاکستان میں گورنمنٹ کالج کوئٹہ کے میگزین بولان کا پہلا شمار اگست 1949 میں جو افسانہ شائع ہوئے مندرج ذیل ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر بلوچستان میں بولان کے جو پہلا شمار تھے ان میں کچھ افسانہ نگاری کی گئی۔ تو ان میں سب سے پہلا جو تھا، پہلا تو ویر ناگ تھا، پھر دوسرا تھا ان کی منزلیں۔ تو یہ بھی حوالہ ہے ان کا، یہ افسانہ دیکھ لیجئے آپ۔ یہ منزلوں کا آگے کہانی ہے اس کی۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہے خالہ جان، یہ افسانہ شمشاد انور نے لکھا تھا، اور یہ بھی میں کوئٹہ کالج کے گورنمنٹ کالج کوئٹہ کے میگزین بولان میں نومبر 1951 میں تحریر کیا گیا۔ اس کی کہانی بھی ایک وہی ہمارے معاشرے کی گرد گھومتی ہوئی کہانی ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے، نیا ڈوبی جائے، تیسرا افسانہ ہے یہ۔ اس کو بھی افسانہ لکھنے والوں کا نام نہیں ہے اس میں شاید۔ یہ ساری کہانی ہے اس کی نیا ڈوبی جائے کی۔ پھر تیسرے نمبر، چوتھے نمبر پہ کہہ سکتے ہیں آپ شاہ ایران کی عدل پروری، یعنی اس کا کیا تھا۔ تو یہ افسانہ عبدالحکیم تار نے رسالہ معلم سریاب کوئٹہ ماہ جون 1954 میں تحریر کیا تھا۔ اس کی کہانی بھی بہت اچھی ہے۔ وہ پچھلی جو افسانہ ہیں یہ اسی کی کہانی آگے کنٹینیو ہے۔ پھر پانچویں نمبر پہ کہہ سکتے ہیں آپ یہ دنیا والے، یہ افسانہ عبدالرحمن کرد نے لکھا تھا۔ اس میں بلوچ
بلوچی لڑکی ہے، اس کی کہانی ہے کہ وہ بلوچ گرجا ہے، وہ کس طرح اپنی تہذیب و تمدن کے ارد گرد گھومتا ہے۔ پھر ہے نمائش کے بعد، یہ ہے افسانہ نون بھائی مراد آبادی نے لکھا تھا۔ اس کی کہانی بھی بہت شاندار ہے، آپ پڑھیے گا، آپ کو اچھی لگے گی۔ اور مزے کی بات یہ ہے افسانہ کی بات ہی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو افسانہ یاد رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک چھوٹی کہانی ہوتی ہیں، آدھے پونے 1 گھنٹے میں زیادہ سے زیادہ ختم ہونے والی ہوتی ہے، تو وہ کچھ نہ کچھ نقوش آپ کے ذہن میں ضرور چھوڑ جاتی ہیں، جس سے آپ کو وہ موضوع سے ہی آپ کو یاد رہ جاتا ہے وہ۔ تو افسانے کی سب سے بڑی خوبی ہی یہی ہے کہ وہ آپ کو چند لمحوں میں وہ دے جاتا ہے جو آپ کو ایک بڑی چیز نہیں دے سکتی ہے، ناول یا آپ ایک کچھ کہہ سکتے ہیں اس میں۔ تو ناول کی خوبصورتی یہی ہے کہ آپ کو، ناول کہہ رہی ہوں بار بار، افسانے کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو چند لمحوں میں آپ کی اس کی کہانی آپ کے سامنے ہوتی ہے، اس کا اختتام بھی آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ نمائش کے بعد کی کہانی ہے۔ پھر ہے ہنا بندی، اس کو یہ افسانہ غلام نبی اغوانی نے رسالے میں لکھا تھا، معلم میں۔ پھر ہے خدمت کا صلہ، اس کے ساتھ ہی اگلے میں جاتے ہیں۔ پھر ہے آرزوؤں کا خون، یہ افسانہ زاہد احمد صدیقی نے لکھا تھا۔ لاسٹ میں آ جاتا ہے سوالیہ نشان، یہ افسانہ ماہانہ کوہسار میں کوئٹہ مارچ 1953 میں اقبال سلمان نے تحریر کیا تھا۔ تو یہ کہیں کچھ بلوچستان میں 1947 کے بعد کی افسانہ نگاری تھی۔ کچھ یہ حوالہ تھا کہ پہلے حوالہ دیا تھا بلوچستان میں ابتدائی افسانہ نگاری کی نقوش، پھر 1947 کے بعد کون سے لوگ آئے تھے افسانہ نگاری میں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے جو ہے وہ اپڈیٹ جو افسانہ نگار ہیں ہمارے بلوچستان میں ہیں، ان کے حوالے سے بھی آپ کو ایک ویڈیو میں بتا دوں گی۔ اور کچھ آپ چاہتے ہیں تو پلیز مجھے کمنٹس کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔